بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزل اور نظم میں بنیادی فرق ہوتا ہے۔ اس طرح ہوتا ہے کہ غزل کا ہر شعر، غزل میں بھی 5 شعر ہو سکتے ہیں، 6 7 شعر بھی ہو سکتے ہیں غزل میں، لیکن ہر شعر اپنے اندر ایک مکمل معنی رکھے گا۔ ہر شعر اپنے اندر ایک مکمل، یعنی کہ اس کو آپ غزل سے شعر کو باہر نکال کے پڑھیں گے تو اس کی تشریح، اس کا معنی پورا ہوگا، اس کو مزید کسی شعر کی ضرورت نہیں ہوگی۔ کس کے شعر کی؟ غزل میں۔ اور اشعار کے مختلف معنی ہوں گے۔ غزل میں اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ پہلا شعر محبت کے اوپر ہو، دوسرا قیامت کے اوپر ہو، تیسرا جنت کے اوپر ہو، چوتھا باغ کے اوپر ہو، پانچواں محبوب کی محبت کے اوپر ہو۔ اب ان کا آپس میں کوئی تسلسل نہیں ہے، کوئی تسلسل نہیں ہے، کیونکہ وہ مختلف شعر بن رہے ہیں۔ ایک شعر اس نے کہا شاعر نے محبت کے اوپر، دوسرا اس نے کہہ دیا روح کے اوپر، تیسرا شعر اس نے کہہ دیا جنت کے نظاروں کے اوپر، اور پانچواں شعر اس نے کہہ دیا جہنم کے اوپر۔ یعنی کہ ہر شعر اپنے اندر مکمل معنی رکھتا ہے اگر اس کو غزل میں سے نکال کے بھی پڑھے، جبکہ نظم میں ایسا نہیں ہوتا۔ نظم ہمیشہ ایک عنوان کے تحت لکھی جائے گی اور ہر شعر دوسرے شعر کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا۔ پہلا شعر اگر محبت، وطن کی محبت کے اوپر ہے تو دوسرا بھی وطن کی محبت کے اوپر ہی ہوگا، تیسرا بھی وطن کی محبت کے اوپر ہوگا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، 10واں شعر بھی وطن کی محبت کے اوپر ہی ہوگا۔ یہ ہوتا ہے نظم میں۔ اور نظم کا ایک عنوان ہوتا ہے۔ غربت کے اوپر اگر نظم ہے تو اس میں سارے شعر غربت کے اوپر ہوں گے۔ اتحاد کے اوپر اگر نظم ہے تو سارے شعر اتحاد کے اوپر ہوں گے۔ اسی طریقے کا سکول کے، میرا سکول کے اوپر اگر نظم ہے تو سارے شعر کس کے اوپر ہوں گے؟ میرا سکول کے اوپر ہی ہوں گے نظم میں۔ جبکہ غزل میں ایسا نہیں ہوگا، اس میں ایک شعر محبت کے اوپر ہے، دوسرا سکول کے اوپر ہو سکتا ہے۔ اب محبت کا اور سکول کا، محبت کسی خاتون کی محبت ہو سکتی ہے، کسی دوست کی محبت ہو سکتی ہے، والد والدہ کی محبت ہو سکتی ہے، اور دوسرا وہ سکول کے کسی یاد کے اوپر شعر لکھ رہا ہے، تو ان کا آپس میں کوئی رابطہ ہے کوئی رابط؟ غزل میں کوئی رابطہ ہے؟ رابط نہیں ہے۔ جبکہ نظم میں کیسا ہوگا؟ رابط ہوگا، اور ایک عنوان کے تحت نظم لکھی جائے گی، اور ہر شعر دوسرے شعر کے ساتھ ملا ہوگا، یعنی ان کی معنویت تبھی مکمل ہوگی جب پچھلے شعر کو اگلے شعر کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، جبکہ غزل میں ایسا نہیں ہوتا۔ نظم ہے آدمی نامہ۔ اب دیکھیں یہ نظم ہے، یہ غزل نہیں ہے۔ اب اس کو ذرا توجہ کریں، آپ سمجھ جائیں گے۔ دنیا میں بادشاہ ہے سو ہے وہ بھی آدمی، اور مفلس و گدا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، زردار بے نوا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، نعمت جو کھا رہا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، ٹکڑے چبا رہا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ اب یہ آدمی نامہ ہے تو کیا کوئی شعر آدمی نامہ کے علاوہ ہے؟ کوئی ہے؟ کوئی نہیں ہے نا۔ تو یہ کیا ہے؟ نظم۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ نظم ہے۔ یہ ہر شعر آپس میں جڑا ہوا ہے اور ایک عنوان ہے۔ عنوان کیا ہے؟ آدمی نامہ۔ عنوان کیا ہے؟ آدمی نامہ، اور سارے شعر آدمیوں کے اوپر ہے۔ تو یہ انتہائی مختصر سا میں نے آپ کو دونوں میں فرق بتایا ہے، اور اس فرق کو آپ نے یاد بھی رکھنا ہے۔ اللہ پاک آپ کا، میرا، ہم سب کا امین ناصر و وسلام۔